کور کریں گے. ابھی آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلے تقریباً ایک ہفتے سے ایک ایسی چیز ہمارے اوپر سوار تھی جس کی دھند بیٹھنے یا جس کی دھول بیٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی. وہ تھی 26 امینڈمنٹ کے لیے جو ایفرٹ ہو رہی تھی اور جو کھیل کھیلا جا رہا تھا. لوگوں کو کڈنیپ کیا جا رہا تھا, لوگوں کو زور زبردستی جو ہے وہ پکڑ کر جو ہے وہ اسمبلی ہال کے لیے تیار کیا جا رہا تھا اور ووٹنگ کے لیے تیار کیا جا رہا تھا. ابھی اس کی دھول بیٹھی نہیں ہے تو آج جو ہے وہ 27 امینڈمنٹ کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. ایسا کیوں ہے وہ ابھی ہم آپ سے ڈسکس کریں گے. اس میں جو سب سے جو بڑی چیز ہے جو ہم نے اپنے کل کے پروگرام میں ڈسکس کی تھی وہ یہ تھی کہ 26 امینڈمنٹ کے اندر کچھ ایسے فلاز سامنے آ رہے ہیں جو اس کی ایگزیکیوشن کے اندر بہت بڑی ہرڈر کریٹ کر سکتے ہیں. اشرف صاحب, ہمارا جو کل کا تجزیہ تھا, جو ہم نے کل ایک بات کی تھی کہ جو 26 امینڈمنٹ ہے اس کے اندر کچھ نقائص ہیں جو ہم نے بھی آئیڈینٹیفائی کیے تھے, وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ہماری بات درست ثابت ہو گئی اور آپ جو کہہ رہے تھے کہ 27 امینڈمنٹ بھی آ جائے گی تو وہ بھی آپ کی درست ہو گئی؟ اچھا, میں ایک اور بات, اگلی بات سے پہلے آپ سے میں کہوں گا کہ آپ لیڈ کر رہے ہیں شو کو اور سر جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو آپ اس کو بیلنس رکھا کریں. آپ ایک پارٹی کے لگتے ہیں, آپ جس طرح سے 27 پارٹی نہیں, میں پاکستان پارٹی کا لوگ سن رہے ہیں نا, میں کسی پارٹی کے ساتھ نہیں. پلیز الزام مت لگائیے مجھ پر. نہیں, میں نے کوئی پارٹی نہیں پلیز پارٹی سن رہی ہے کہ آپ نہیں, میری ایک رائے ہے اس کو سن لیں. نہیں ابھی لینا, یہ تو کوئی بات نہیں ہے, میدان میں لیں, میدان میں بات. آپ کی گفتگو جو ہے وہ بیلنس ہونی چاہیے. اگلی بات آ جائیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو میں نے پہلے بھی یہ بات کہی آپ سے کہ کوئی حرف آہر نہیں ہوتا اور بہترین چیز جو ہوتی ہے وہ تغیر ہے. ثبات ایک تغیر ہے, زمانے میں چیزیں بدلتی رہتی ہیں. 26ویں آئینی ترمیم جن حالات میں ہوئی اور جتنی حسل بسل میں ہوئی اور جس طرح سے انگیجمنٹس ہوئیں, جو آپ نے کھیل کا کے لفظ استعمال کیا اور جس طرح کہ آپ نے دھول کا لیا, جو بھی ہے, جو کچھ بھی ہوا, وہ ایک جو کام ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سارے نقائص اور فلاز ہیں. اور 27ویں کا میں نے ذکر اس لیے کیا تھا کہ there is always a chance and اپنا ایک اپرچونٹی ہوتی ہے. بہت شکریہ اشرف صاحب. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پر جی طارق صاحب. ہم ان سے جو ہے اس کے اوپر ایکسپرٹ اوپینین لیں گے کہ جو آج ایک بہت بڑا فلا اس کے اندر آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس 26 امینڈمنٹ آئی ہے, جو ابھی سابقہ اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے ایک بات کی ہے کہ جو اس کی ایگزیکیوشن ہے اس کے اندر بہت پرابلم آئے گا. کبھی بھی جو لیگل بینچز کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ, وہ کریٹ نہیں ہو پائیں گے. جی طارق صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی ہمیں بتائیے گا کہ جو اٹارنی جنرل صاحب جنہوں نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا ہے, آج نیوز کے اوپر ایک بہت بڑی سٹوری جو ہے وہ انہوں نے آئی ہے وہاں پہ کہ ابھی جو آئینی بینچوں کی بات ہو رہی ہے وہ اگر یہ 26 امینڈمنٹ کے تحت بنانے کی کوشش کی جائے گی تو وہ پاسبل نہیں ہے. آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ جی, وہ ایک لحاظ سے یہ بات درست کہہ رہے ہیں کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو ذہن میں رکھیے گا اور اس کے حوالے سے جب ترمیم آئی اور سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آیا پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے اور انہوں نے آپٹ کیا کہ بینچز بنانے کے لیے اب 3 رکنی کمیٹی ہوگی, اس 3 رکنی کمیٹی کے موجودگی کے اندر اب جب 26ویں ترمیم آئی ہے تو سیپریٹ جو انڈیپینڈنٹ بینچ بنے گا اس کی وہ لیگل حیثیت بالکل نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ اگینسٹ دی ججمنٹ آف دی سپریم کورٹ بھی ہوگا اور یہ اگینسٹ دی رولز آف دی جوڈیشل کاؤنسل بھی ہوگا. 27ویں ترمیم جو آپ یہ کہہ رہے ہیں, میرے خیال میں ترمیم سے بھی زیادہ ضروری یہ ہوگا کہ اس سارے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو تبدیل کرنا پڑے گا انہیں تا وقت کہ وہ 26ویں ترمیم کے تحت ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا سکے. جی یہ بات آپ کی درست ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ بات جو پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ جو 26 امینڈمنٹ کا ڈاکومنٹ تیار کیا گیا, جو اس کو بنایا گیا, یہ جلدی میں بنایا گیا اور اس کے اندر جو ہے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا گیا. قوم کا وقت ضائع ہوا, عوام کا جو ایک تقریباً کوئی 2-3 ہفتے جو ہے عوام کو ایک سٹریس میں رکھا گیا. تو کیا یہ گورنمنٹ کی ایک بہت بڑی نااہلی نہیں؟ دیکھیے, جب قوانین عوام کی فلاح کے لیے بن رہے ہوں تو اس کے پیچھے جو پیرافیملیا ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جب قوانین کسی مخصوص پارٹی کو, کسی مخصوص حکمران ٹولے کو یا کسی مخصوص طبقے کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے بن رہے ہوں تو وہاں بالکل جسٹس ہریڈ جسٹس بریڈ والے فارمولے پر ہی عمل درآمد کیا گیا ہے. اگر ان قوانین پر, اگر اس پورے بل پر بحث ہوئی ہوتی پارلیمنٹ کے اندر, جس مسودے کا وزیر قانون تک کو بھی آخری لمحے تک نہیں پتا
وہ سبدا جب پاس کیا گیا جس طریقے سے، تو اس کے اندر فل اسٹاپ قومے کی غلطیاں نہیں ہیں، اس کے اندر بہت بہت بڑی غلطیاں ہیں، جنہوں نے مکمل طور پر اس بات پر غور نہیں کیا کہ اس سے پہلے ہم کیا قانون سازی کر چکے ہیں اور اس سے پہلے سپریم کورٹ کیا ورڈکٹ دے چکی ہوئی ہے۔ آپ نے اسی طرح پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو پاس کیا اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کے اوپر سے تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ اب یہ 26ویں ترمیم کے مطابق جس طرح آپ آئینی بینچ بنانا چاہ رہے ہیں، پاکستان میں 90% ڈائریکٹ کانسٹیٹیوشنل جوریسڈکشن آرٹیکل 199 کے تحت ہوتی ہے۔ کسی بھی کیس کا پٹیشنر یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا کیس چونکہ آئینی نوعیت کا ہے اور میں کانسٹیٹیوشن اور فنڈامنٹل رائٹ کے تحت آیا ہوں، تو اسے آئینی بینچ میں بھیج دیا جائے۔ تو میرا خیال ہے بقیہ سارے ججز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے، ان کے پاس کچھ بھی کرنے کے لیے نہیں رہے گا ماں سوائے بیلیں اور اپیلیں کرنے کے۔ بالکل درست ہے۔ اچھا سر، مجھے ایک چیز اور اس میں بتا دیجئے گا کہ اگر ہم اس کی 26 امینڈمنٹ جو ہوئی ہے، یہ تو شکر ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں لا کے تو اس کو بحث کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں اس کو ایک ڈاکومنٹ تھا، جنہوں نے ووٹ کرنا تھا وہ ان کے پاس بھی موجود نہیں تھا، جو ان کے اتحادی تھے ان کے پاس بھی موجود نہیں تھا۔ یہ تو شکر ہے کہ کچھ جو زیرک سیاستدان ہیں انہوں نے اس کے اوپر سٹانس لے لیا اور یہ ڈاکومنٹ عوام کے سامنے ایٹ لیسٹ آ گیا۔ تو اس کے باوجود جو ہے اس کے اندر اتنے نقائص ہیں، تو اب جو ہے کیا 26 امینڈمنٹ کو رول بیک کیا جائے گا یا 27 امینڈمنٹ جو ہے اس کو اس جو غلطی ہے اس کی بھرپائی کر پائے گی؟ دیکھیے، جب تک اس امینڈمنٹ کو جو 26 امینڈمنٹ ہے اسے دیگر کسی امینڈمنٹ سے اسی 2/3 میجورٹی کے ساتھ ریکٹیفائی نہیں کیا جاتا، تب تک میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از اے گڈ کیس فار دی سپریم کورٹ کہ وہ ساری 26ویں آئینی ترمیم کو اگر چاہے تو سٹے کر سکتی ہے۔ کیونکہ جو بھی قانون آپ جب ملک کا آئین پڑھتے ہیں تو اس کے اندر پہلی بات یہ لکھی ہے کہ کوئی ایسا قانون جو اگینسٹ دی ریپگننٹ آف انجنکشن آف اسلام ہوگا وہ کسی صورت بھی پاکستان میں قابل عمل نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ جی طارق صاحب آپ کے ٹائم کا۔ ہم مزید اس کے اوپر جب بات کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور زحمت دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم اپنی اگلی سٹوری پہ جاتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے پولوشن وہ ایک بہت سیریس ایشو ہے۔ لاہور جو ہے یہ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں اس کا شمار ہو رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ ایئر جو ہے یونیورسٹی آف شکاگو میں اس کے خلاف ایک اسٹڈی بھی آئی تھی کہ پاکستان جو لاہور میں رہنے والا شہری ہے وہ ہر سال اپنی زندگی کے 7 سال کم کر دیتا ہے، وہ کم جیے گا اس سے جو دوسرے شہروں میں رہ رہا ہے۔ تو اس وقت جو ہے پولوشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ ہر سال کا مسئلہ ہے۔ گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر کیوں کوئی پرماننٹ حل نہیں نکالتی ہے؟ اس کا حل کیا ہے اور یہ کس طرح سے پاسبل ہوگا کہ ہم واپس جو ہے اس پولوشن سے جان چھڑوا سکیں؟ اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اشرف صاحب سے۔ اشرف صاحب بتائیے گا آپ کی کیا آبزرویشن ہے اس کے اوپر کہ یہ کب سے جو ہے یہ پولوشن جو ہے لاہور کے اوپر نازل ہوئی ہے اور یہ اس کا حل کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ علی اشرف صاحب میں آپ کا بلکہ شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے جو یہ مفاداتی سیاست ہے اس کے دائرے سے نکل کے ایک عام آدمی کی جو زندگی کو لاحق خطرات ہیں اس حوالے سے جو موضوع ہے اس کے اوپر آپ آئے ہیں، اور بہت ہی یہ ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے، اور واقعتاً جو آپ نے بات کہی ہے یہ بڑی الارمنگ ہے کہ لاہور میں رہنے والا شہری جو ہے وہ اس پولوشن کی وجہ سے اور اس اسموک کی وجہ سے اس کی زندگی جو ہے باقی دنیا کے شہریوں کے مقابلے میں تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ایک کویسچن مارک ہے، اور آپ ابھی نکل آئیں باہر شہر میں آ کر دیکھ لیں کہ جو حال ہے، جس طرح سے آپ کہہ لیں کہ ایک ڈسٹ ہے، جس طرح سے ایک سفوکیشن ہے، اور جس طرح سے اس کی وجہ سے لوگوں کو مختلف قسم کے عوارض اور مختلف قسم کی بیماریاں لاحق ہیں۔ آپ کے جو لنگز ہیں، آپ کی جو سانس ہے، آپ کا جو آپ کا جو اوورآل سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ آپ ڈفرینٹ بیماریوں کی وجہ سے جو ہے اپنی لائف جو ایکسپیکٹنسی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ کچھ اور جو فیکٹس ہیں وہ بھی شیئر کر دیں۔ ابھی جو ریسنٹلی اسٹڈیز ہوئی ہیں لاہور کی اس پولوشن کے اوپر، اسموک کے اوپر، اس کے مطابق جو اس کی سب سے بڑی ریزن ہے وہ ہماری جو وہیکل ہیں وہ ہیں۔ آلموسٹ 80 to 85% جو اسموک کی ریزن بنتی ہے وہ ہماری گاڑیاں ہیں، اور ان گاڑیوں کی وجہ سے جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے اور ہمارا صحت کا نقصان ہو رہا ہے۔ جبکہ جو گورنمنٹ ہے ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں وہ کیا بند کرواتی رہی ہے، کسانوں کو پکڑتی رہی ہے کہ آپ اپنی فصلیں جلاتے ہیں اس وجہ سے اسموک ہے۔ انہوں نے کچھ اسٹڈی ہی نہیں کی، آپ نے اپنی فیکٹریاں بند کر دی، ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ 5-10% ہے، جو ایکچوئل کنٹریبیوشن ہے وہ ہماری وہیکلز کا ہے۔ اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اس کا ایک ہم ذکر کرتے ہیں، اپنے ڈسکس کرتے ہیں اپنے اشرف صاحب سے۔ اشرف صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب پولوشن جو ہے اس کی 85%
50% ریزن جو ہے وہ گاڑیاں ہیں. جی بالکل. تو پھر گاڑیوں کے لیے کیا اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے, کس طرح سے ہم جو ہے اپنے لوگوں کو محفوظ کر سکتے ہیں اسموک سے؟ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ علی اشرف یہ بھی بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے, اور آپ نے بڑا اس کی طرف توجہ دلائی کہ ہم دیکھیں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں کہ ہم فصل جلانے والے کو پکڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ فصلیں جب ان کو آگ لگاتے ہیں تو اس سے دھواں اٹھتا ہے اور سموگ ہوتی ہے. ہم فیکٹریز کو بند کرا رہے ہیں, ہونا چاہیے ان فیکٹریز کے اوپر ایکشن جو پولوشن کا باعث بن رہی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو مین کاز ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ہمارے شہر میں جو گاڑیاں چل رہی ہیں, ابھی آپ آئے ہیں, میں بھی آیا ہوں, تو کس قسم کا اجدہام ہے روڈز کے اوپر اور نہر کے اوپر. درخت بھی ہیں, پانی بھی ہے, سبزہ بھی ہے, اور گاڑیوں کا جو ایک شور ہے, ایک تو شور ہے, پھر ساتھ دھواں ہے, اور پھر دیکھیں کہ کتنی انفٹ گاڑیاں ہیں, کتنا دھواں ان کا نکل رہا ہے. اس کو ہمیں ڈبل امپیکٹ کے اوپر, ڈبل ٹریک کے اوپر جانا پڑے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, میں یہاں پہ اپنے جو ناظرین سے ان سے بھی درخواست کروں گا کہ سب سے پہلے آپ خود اپنے گرد و نواح کو دیکھیں, اپنے آپ کا انالیسس کریں, ہم نے کیا ان پٹ دینی ہے. ہمارے گھر میں اگر 4 گاڑیاں کھڑی ہیں, ٹھیک ہے, تو کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ایک گاڑی استعمال کریں. ہمارے ہم اگر کہیں جہاں پہ جا رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ 10 گاڑیوں میں جائیں, 10 لوگ یا 4 لوگ ایک گاڑی پر بھی جا سکتے ہیں. ایک تو یہ سولوشن جو ہے, اور چائنا کے اندر بھی آپ کو پتا ہے, شنگھائی کے اندر بھی یہ سب سے زیادہ پرابلم تھا سموک کا, وہاں پہ شروع ہوا, تو انہوں نے وہاں پہ سائیکلنگ منتھس جو ہیں وہ سٹارٹ کیے. انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے گاڑیاں اپنی بند کیجئے ان 2-3 مہینوں کے لیے. اس کے اوپر جو ہے جن کے اسپیشلی جن لوگوں کے آفیسز جو ہیں وہ اپنے گھر کے قریب ہیں, وہ سائیکل یوز کریں یا وہ واک کر کے جائیں. اور جاتے ہیں, وہ لوگ خود جاتے ہیں. سب بات یہ ہے نا علی اشرف, وہ لوگ جاتے ہیں. سر وہاں پہ سائیکل زون سے آپ ہانگ کانگ چلے جائیں, آپ کوریا چلے جائیں, آپ بیجنگ چلے جائیں, آپ کو پتا چلے گا کہ لوگ سائیکلنگ پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں, اس پر زیادہ انحصار کرتے ہیں. اچھا, اس میں جو ایک اور رول ہے نا, وہ ہماری گورنمنٹ کا بھی ہے. میں کہتا ہوں کہ جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے, نہیں, اس میں انہوں نے ایک بہت اچھا کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے جو پبلک ٹرانسپورٹ کی ہے, جو یہاں پہ ایک بہت اچھا کام کیا انہوں نے, اس کا ایک ہم کو کریڈٹ بھی دیتے ہیں. لیکن اب ان کو اس کی اویئرنیس کی ضرورت ہے, عوام کے ساتھ ان کو کنیکٹ کرنا چاہیے, عوام کو ایک اویئرنیس کیمپین کرنی چاہیے کہ آپ جو ہے راضی ہو جائیں اس کے لیے, یہ آپ کی صحت کا معاملہ ہے, اور عوام کو اس کے اوپر اگری کریں, ان کو کنونس کریں کہ آپ جو ہے کہ 1-2 مہینہ اگر آپ اپنی گاڑی کا کم یوز کر لیں گے, آپ سائیکل پہ آ جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ سائیکل پہ آئیں گے, آپ ایکسرسائز کریں گے, تو اس کا تو آپ کو فزیکلی فائدہ ہے ہی ہے, پلس جو ہے آپ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی محفوظ ہو جائے گا. تھوڑا سا نا اس کے اوپر ذرا گورنمنٹ کی طرف سے تھوڑا سا آرگنائز ایفرٹس ہو جائیں تو لوگوں کا بھی شعور بہتر ہوگا, لوگوں کو اویئرنیس بھی آئے گی. میں نے ابھی ان دنوں میں نوٹ کیا, جی ہم نے دیکھا کہ ہیلمٹ کے اوپر جب تھوڑا سا پریشر آیا نا, تو اب لوگوں نے ہیلمٹ پہننا شروع کر دیے. بالکل ایسے ہی. اچھا, ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے اس کو ہم نے کور کرنا ہے, کیونکہ کل بھی ہمارے کچھ ٹاپک سے وہ ٹائم کی قلت کی وجہ سے جو رہ گئے تھے, اب ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی ذرا تھوڑا سا ٹائم دیا جائے. کرتارپور ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جو ہمارا ایک کوریڈور ہے انڈیا کے ساتھ, وہ دوبارہ سے اوپن کر دیا گیا ہے, اور اس کا جو ایگریمنٹ تھا ہمارا ان کے ساتھ وہ رینیو ہو گیا ہے اگلے 5 سال کے لیے. اور یہ ایک اچھی پیش رفت ہے. ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اس کا پاکستان کی آؤٹ لک پر دنیا میں اس کا کیا امیج جاتا ہے, کیونکہ سکھ ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, تو وہ ہمارا ایز اے کنٹری جو ہے وہ ایک اچھا فیس جو ہے پیش کرتے ہیں کہ پاکستان نے یہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت اچھا, اور یہ اگلے 5 سال کے لیے ہوا ہے 99 کے بعد, یعنی کہ ایک طرح سے بہت ہی اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ 5 سال کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے یہ. اور میں اس کو ذرا تھوڑا سا جوڑوں گا, بے شک جو مرضی آپ کہتے رہیں, ہم کہتے رہیں, یا جو انڈین میڈیا ہے یا پاکستانی میڈیا یا اسپوکس پرسن جو بھی کہتے رہیں, بٹ دا فارن منسٹر آف انڈیا جے شنکر جب پاکستان آئے ہیں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں, اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں جو سی ہیں وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ میلٹ ہو رہی ہیں. یہ واقعہ ہوا, یہ بہت بڑا ایگریمنٹ ہوا, اور جیسے آپ نے کہا کہ سکھ جو ہے ان کی پوری دنیا میں ایک آپ کہہ لیں کہ وہ کمیونٹی موجود بھی ہے, اور ان کا بڑا امپیکٹ ہے. آپ جیسے دیکھیں کینیڈا اور انڈیا کے درمیان جو ایک رفٹ پیدا ہو گئی ہے, اور اس وجہ سے پیدا ہو گئی, کمیونٹی کی وجہ سے اسٹرانگ کمیونٹی ہے کہ اس نے ایک کنٹری کو کھڑا کر دیا. بالکل, اور یہ ڈیفینیٹلی یہ چیز اور بھی امپیکٹ کر کے ساتھ میں ایک اور چیز یہاں پہ جسٹ ایک منٹ, بتائیے. اس کے فوراً بعد ایک تو یہ واقعہ ہوا ہے نا, دوسرا یہ ہوا ہے کہ اس سے 2 دن پہلے پاکستان سے کوئی 90 کے قریب زائرین جون سے ہیں, وہ معین الدین چشتی کے غالباً کسی بزرگ کے مزار کے اوپر جانے کے لیے ان کو بڑا لانگ ٹائم کے بعد پاکستانی کو انڈیا نے ویزا دیا ہے.
دیکھیں یہ تو بہت اچھی بات ہے. بارڈرز جو ہے مذہب کے لیے نہیں ہونے چاہیے, کلچر کے لیے نہیں ہونے چاہیے. ہاں ڈپلومیٹکلی جو ڈپلومیٹکلی ان کا وجوہات ہیں وہ ہم ان کے ساتھ اگری ہیں, لیکن مذہب جو ہے اور جو کلچر ہے یہ آزاد ہے اور یہ آزاد ہی رہنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ہمیں یہ خبر آ رہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ برکس میں پاکستان کی ممبرشپ کے لیے اس کی حمایت کرے گا. تو یہ بھی میرے خیال میں ایک جاری ہے, میرے خیال اجلاس ان دنوں میں ہو رہا ہے وہاں پہ, اور وہ میرے خیال میں اس کے لیے اگر وہ کرتا ہے, یہ بھی ایک اچھی اگر وہ کرتا ہے تو یہ بہت بڑا, یہ میں کہتا ہوں بہت بڑا ایک بریک تھرو ہوگا. اور آخر میں ہم ایک اور جو ہے پاکستانیوں کے لیے جو پازیٹیو خبر ہے وہ پاک چائنا ML1 جو ایگریمنٹ ہے وہ بھی جو ہے وہ ہو گیا ہے. وہ تقریباً $7 ارب کا جو ہے وہ ایگریمنٹ ہے. وہ 2 فیزز کے اندر ابھی جو ہے وہ ہوگا. پہلے فیز کے اندر وہ کراچی سے حیدرآباد اور پھر دوسرے فیز کے اندر حیدرآباد سے ملتان کا جو پیچ ہے وہ بنایا جائے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہمارے ہاں ملک کے اندر جو ایک بالکل کیا سمجھتے ہیں کہ ایک مایوسی کا عالم ہے, اس سے ہم نکلیں گے. اور میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا SIFC کی جو ایک پلیٹ فارم بنا ہے اپنا, جس میں آرمی چیف بھی ہیں, پرائم منسٹر بھی ہیں, چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ ہیں, اور ان کے اوپر وہ ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں. اور میں ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر اور بھی کلیئرٹی کرتا ہوں کہ جو فیز 1 ہے وہ کراچی سے ملتان تک کا ہے. نہیں وہ کراچی سے حیدرآباد نہیں, وہ 2 حصوں میں ہوگا, 2 حصوں میں ہوگا. اور فیز 2 جو ہے وہ ملتان سے پشاور تک کا. جی بالکل, اس کو پھر بعد میں پلان کریں گے, لیکن پہلے حصے میں کراچی سے ملتان تک کا روٹ بنے گا. وہ کراچی سے حیدرآباد اور حیدرآباد سے ملتان تک کا ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ $7 بلین کا ایک پروجیکٹ ہے, اور یہ بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ انویسٹمنٹ بھی ہے. اس سے معیشت میں ایک استحکام بھی آئے گا. اور میں اس کے ساتھ ہی آپ کو یہی بتاتا چلوں کہ آج کی جو ڈیٹ میں اسٹاک ایکسچینج ہے پاکستان کی, اس نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا. 88,000 سے بھی اوپر چلی گئی ہے. یہ آپ کہہ لیں کہ ملکی تاریخ کا ایک نیا ریکارڈ ہے. پاکستان کی اکانومی میں بہتری آ رہی ہے. ابھی چند دن پہلے سعودی عرب نے بھی $2.2 ارب کی پاکستان میں انویسٹمنٹ کا وہ ان کے ایگریمنٹس ہوئے ہیں. چائنیز آ رہے ہیں, ایون US جس کے ساتھ ہماری کھٹ پٹ رہتی ہے, وہ بہت ساری چیزوں میں, بہت سارے پروجیکٹس میں انٹرسٹڈ ہے پاکستان میں. تو اچھی چیزیں ہیں, کوئی بھی کرے کہیں بھی ہوں, اگر پاکستان کو فائدہ پہنچتا ہے, پاکستان کے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے, پاکستان کے اداروں کو فائدہ پہنچتا ہے, پاکستان میں اکانومی جو ہے بوسٹ کرتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ دیٹ مسٹ بی ویلکم. اچھا, اس میں مجھے ایک اور چیز جو ہے اس میں جو دیکھنے والی ہے اشرف صاحب, جی پلیز, کہ جو اکنامیکل جو ایکٹیویٹی ہے ڈیفینیٹلی وہ تو ہمیں ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اور جو انڈیا کے ساتھ ہمارا جو دوبارہ سے جو ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں. لیکن یہاں پہ ایک اہم ایشو ہے جو ہمارا ایک پرنسپل سٹانس ہے جب سے پاکستان بنا ہے, وہ کشمیر کا سٹانس ہے. کشمیر کا وہ آپ مجھے بتائیے کہ اس کو ہم کیسے جو ہے اس کو کیسے سیٹل کریں گے, کیونکہ انڈیا اس کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں ہے. جی بالکل, یہ ایک ایسا آپ کہہ لیں کہ ہمارے لیے, بلکہ انڈیا کے لیے, ہم سے زیادہ انڈیا کے لیے ایک ایسا ایک خوفناک پرابلم ہے کہ اس سے نکلنا پڑے گا. اور اس کا حل یہی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر انکنڈیشنل جو ڈائلاگ ہے اس کی طرف بڑھنا ہوگا. اور آج نہیں تو کل, جب تک انڈیا اس کے اوپر بڑھے گا نہیں, انڈیا کے بہت سارے, دیکھیں انڈیا اپنے جہاں پر ایک گروئنگ اکانومی ہے, دنیا وہ کہتے ہیں ہم 5ویں نمبر پر ہیں, وہ پہلے نمبر پر بھی آ جائیں, وہ سلامتی کونسل میں جانا چاہتے ہیں, وہ کہیں بھی جانا چاہ رہے ہیں, جب تک وہ کشمیر جو ہے اس مسئلے سے جان نہیں چھڑائیں گے. وہاں پر جو ناانصافی ہے, وہاں پر جو انجسٹس ہے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ, کہ آپ ان کو حق کیوں نہیں دیتے ہیں کہ وہ کدھر جانا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں, ان کا جو پولیٹیکل فیوچر ہے اس کو ڈیسیجن کرنے کا حق کشمیریوں کو ملنا چاہیے, نہ کہ کوئی اور کرے. تو آپ کا کیا خیال ہے, کیونکہ ابھی جو یہ جتنا بھی پچھلے کچھ عرصے میں دیکھیں تو ہمیں جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ کشمیر کے اوپر تھوڑا سا کم ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کم بات کرنا شروع ہے, وہ اس طرح سے اگریسیولی نہیں آ رہے, کیونکہ ایک بڑا ایشو ہے وہاں پہ, ایک اتنی بڑی ریاست پہ قبضہ ہو گیا, انہوں نے اس کو اپنے ملک کے اندر شامل کر لیا. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں ڈپلومیٹیکلی سارے دنیا کے اندر جو ہے اس کی آواز کو جو ہے وہ کنسسٹنٹلی جاری رکھنا چاہیے؟ جی بالکل, یہ بڑا آپ نے اہم ویلڈ پوائنٹ پر بات کیا. 370 کے اوپر 35A کے اوپر جس طرح سے انہوں نے اس کو ختم کیا, اور جس طرح سے کشمیر کے اوپر لاجیکلی بات کریں, انڈیا سے بات کریں, آپ کہتے ہیں ہمارا ٹوٹ آ گیا کشمیر, تو جو وہاں پہ 8-9 لاکھ اپنے فوجی کھڑے کیے ہوئے ہیں تو ان کو واپس بلا لیں, پتہ چل جائے گا کہ کشمیری آپ کے ساتھ کس طرح سے ہیں. ابھی جو الیکشن ہوا ہے ہیلتھ کشمیر میں, جو انہوں نے مصنوعی سا الیکشن کیا ہے, وہاں پہ فاروق عبداللہ کیوں جیتا ہے؟ فاروق عبداللہ اس لیے جیتا ہے کہ وہ 370 اور 35A کے خلاف انہوں نے وہاں پہ کمپین کی ہے کہ ہم اس کو ختم کریں گے, اور اس بنیاد پر لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے. انڈیا کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں نا, وہ بھی دیکھیں گے جیسے انہوں نے وہاں پہ الیکشن جیتا ہے تو ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے یہ تو ہمارا پولیٹیکل نعرہ تھا,
تو مطلب وہ دیکھیں اب یہ اصل میں مسئلہ جو آپ نے بات کی ہے نا، بات آپ کی بڑی ویلڈ ہے. اصل میں تو مسئلہ یہ ہے کہ چیلنج تو ہمارے لیے ہم نے دنیا کو، دنیا کی جو سیاست ہے اور سفارت ہے اس کو کیسے کنونس کرنا ہے، کس طرح سے ان کو اپنے جیسے کہہ لیں گراؤنڈ کے اوپر لا کر اس مسئلے کو ریزالو کرانے کی کوشش. اس میں ایک تیسرا پلیئر جو ہے، آپ کو پتا ہے کہ کشمیر کے اندر ہم 2 پلیئرز نہیں ہیں، اب ایک تیسرا پلیئر ہے وہ چائنا ہے. چائنا کو بھی میرا خیال میں کہیں نہ کہیں پہ اس کے اوپر ہمیں آن بورڈ لینا چاہیے، اس کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے تاکہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے اندر وہ اپنا رول ادا کر کے اس ایشو کو ہائی لائٹ کرے اور اپنا رول جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھائے اس کے اندر. جی بالکل، ہمیں اس کو انگیج کرنا چاہیے. اور دیکھیں میں یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ چائنا اور انڈیا کے درمیان ابھی 2 دن پہلے ایک ایگریمنٹ ہوا ہے لداخ کے اوپر، لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر. ایگزیکٹلی. دونوں نے اپنی جو ملٹری ہے اس کو انہوں نے سیٹل ڈاؤن کیا ہے پیچھے کی طرف. ٹھیک ہے، اگر انڈیا اور چائنا کے درمیان وہی ایشو ہے جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہے، بارڈرز کا، کشمیر کا، اس کے اوپر ان کے درمیان نیگوسیشن ہو سکتی ہے. تو پاکستان کو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو پولیٹیشنز ہیں، جو گورنمنٹس ہیں، جو سیاستدان ہیں، انہیں تمام چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے جو نیشنل ایشوز ہیں نا ان کے اوپر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لداخ کے اوپر جو ہے وہ اگریمنٹ ہو گیا ہے، تو جو انڈیا کا 6000 کلومیٹر کا اس کا کلیم تھا کہ یہ میری ٹیریٹری ہے، تو اس کے اوپر کیا پیش رفت ہے؟ وہ انہوں نے اس کے اوپر جو ڈکلیئر انہوں نے کیا ہے نا، لائن آف ایکچوئل کنٹرول جو ڈکلیئر کی ہوئی ہے، جو ابھی ریسنٹ انہوں نے قبضہ بھی کیا تھا، اس کے بعد اس کے اوپر سچویشن یہ تھی کہ دونوں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ جو بارڈر ہے، جو بارڈر لائن ہے نا، ہم اپنی فوجی چوکیاں اس سے ایک فاصلے سے ہٹ کر پیچھے رکھیں گے. اوکے. یہ جب کووڈ کا دن آئے تو ان دنوں میں چائنیز نے اپنے ایریا میں بڑی ڈیولپمنٹ کی بڑی تیزی کے ساتھ. انڈیا نے وہاں پہ جا کے اس ایریا کے اس لائن کو توڑا اور آگے چلے گئے انڈین فوجی. آپ کو یاد ہوگا 2020-21 میں چائنیز میں بڑا مارا تھا انڈینز کو. ایگزیکٹلی، وہ بلکہ وہ آگے آگے تھے، وہ لداخ جو مین ان کی جو لیک ہے وہ اس کے کنارے پہ آگے تھے. ابھی انڈیا صرف اسی کو ہی سیٹل کر پایا ہے لائک لانگ ٹائم کے بعد. اب جو آپ ذکر کر رہے ہیں نا برکس کا، ابھی کل ان کی 5 سال کے بعد مودی کی اور وہ جو شی اپنے پریزیڈنٹ شی ہیں ان کے درمیان جو ہیلو ہائی ہوئی ہے، اور اس دوران ان کے جو سفارتکار ہیں انہوں نے آپس میں جو ڈیبیٹ کیا اس کے مطابق انڈیا نے چین کو کنونس کیا ہے کہ ہم اس پوزیشن پر چلے جائیں. باقی وہ جو 6000 کلومیٹر والا ایریا وہ اس کے پاس ہے. ہم اس کی طرف آ جاتے ہیں. جی پلیز. اچھا، اس میں دیکھیں ایک جو ڈیجیٹلائزیشن ہے اس کا ہمارے جو ینگ جنریشن ہے اس کے اوپر کیا اثر ہے، جو ان کا اسکرین ٹائم ہے اس کے اوپر جو ہے ہمیں بات کرنی ہے. لیکن آج ہمارے پاس کیونکہ ٹائم کم ہے تو ہم اپنے نیکسٹ جو پروگرام ہے اس کے اندر اس ٹاپک کو ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ ان کا ایئر ٹائم جو ہے، جو ان کا اسکرین ٹائم ہے بچوں کا، اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے. آخر میں جاتے جاتے جو ہے وہ میں ایک چھوٹی سی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہوپفلی آپ اس میں سے کافی اچھا لیسن ملے گا. جہاں پہ ہم اتنی جو ہے وہ مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، بڑی سیریس ٹاکس ہوتی ہیں، وہیں پہ یاد رکھیے گا دودھ جو ہے یہ بہت قیمتی ہوتا ہے، لیکن دودھ جب خراب ہو جاتا ہے تو دہی بن جاتا ہے، اور دہی جو ہے وہ دودھ سے قیمتی ہوتا ہے. حالات اگر اور زیادہ خراب ہو جائیں تو یہی دہی پنیر میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اور پنیر جو ہے وہ دہی اور دودھ دونوں سے قیمتی ہوتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سے غلطی ہو جائے، حالات خراب ہو جائیں، آپ کسی کام میں ناکام ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ زندگی ختم ہو گئی، آپ کی سٹوری ختم ہو گئی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہاں سے ایک نئی سٹوری کا آغاز ہے. اور ہمیشہ وہی سٹوریز جو ہیں باکمال ہوتی ہیں جن کے اندر تجربات اور غلطیاں شامل ہوتی ہیں اور ان غلطیوں سے سیکھ شامل ہوتی ہے. تو آپ نے مایوس نہیں ہونا، ہر غلطی سے، ہر مایوسی سے آپ نے لیسن سیکھنا ہے اور آگے بڑھتے رہنا ہے. اپنا خیال رکھیے. کل تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.